الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ مفردات یعنی الگ الگ پڑھے جانے والے حروف۔ اس سبق کا پہلا حرف ہے الف، لیکن یہ پہلا حرف بھی جو کہ بہت آسان سمجھا جاتا ہے، یہ بھی غلط پڑھا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی بہت ساری غلطیاں کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر دو باتیں پیش کی جائیں گی، درست طریقہ ادائیگی، اور اس سے پہلے غلط طریقہ ادائیگی بھی بیان کیا جائے گا کہ اس طرح بھی غلطیاں کی جاتی ہیں۔ تو ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم غلط ادائیگی سے بچتے ہوئے درست ادائیگی کو اختیار کریں۔ تو الف پڑھنے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح ہوتی ہیں، بعض اس طرح بھی پڑھ دیتے ہیں، الف الف الیف۔ اب اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، توجہ نہیں ہوتی۔ اگر ہم توجہ کریں، اس الف کی ہجے ہی کر رہے ہیں، جیسے مدنی قاعدے میں جو الف کے ساتھ الگ سے جو اس کی ہجے دی ہوئی ہے، حمزہ زبر آ، لام فا زیر لف الف۔ تو درست ادائیگی کرنے کے لیے تھوڑی سی توجہ دیں گے، انشاءاللہ عز و جل ادائیگی درست ہو جائے گی۔ تو الف کو اس طرح پڑھیں گے، الف الف۔ کیا پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ۔ دوبارہ الف، یہ حرف ہمارا درست ہو گیا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کو الف ہی پڑھیں گے۔ اگلا حرف ہے با۔ پہلے آپ ادائیگی سن لیجیے، با با با۔ سب سے پہلے حرف کا مخرج، یہ سیکھنا یاد کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ ہر حرف ایک خاص جگہ سے ادا ہوتا ہے، منہ کے جس حصے سے یہ ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ بہت سارے حروف کے مخارج کہا جاتا ہے۔ تو ہر حروف کا اپنا ایک مخرج ہوتا ہے، اس مخرج کا سیکھنا یاد کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہوگا تاکہ ہم اسی مخرج کے تحت اس حرف کو درست ادا کر سکیں۔ با یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ ہونٹ کے دو حصے ہیں، ایک ہے ہونٹ کا خشک حصہ اور ایک ہے ہونٹ کا تر حصہ۔ اب یہ با جو ہے ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوگا۔ کہاں سے ادا ہوگا؟ با ہونٹوں کے، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، با با۔ اب اس با کے اندر بھی کچھ غلطیاں کی جاتی ہیں، اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بھا، یعنی با کے ساتھ ہا کی آواز نکالی جاتی ہے، یا پھر با کو پا پڑھ دیا جاتا ہے، پا پا۔ با کی بجتی ہوئی آواز، اور یہ صرف تر حصے سے ہی ادا ہو سکتی ہے، خشک حصے سے ادا نہیں ہو سکتی۔ اب مخرج کی اہمیت آپ دیکھیں، مخرج کی کتنی اہمیت ہے۔ ہونٹ ایک ہی ہے لیکن تھوڑا سا فرق، ایک تر حصہ ہے ایک خشک حصہ ہے۔ صحیح اور درست ادائیگی، با درست ادائیگی اختیار کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے با با با۔ اب اس کی مقدار بھی ہے نا، حرف کی مقدار بھی ہے۔ یہ جو ہم حرف ادا کر رہے ہیں ایک الف تک کھینچ کے پڑھ رہے ہیں۔ اگلا حرف تا تا تا۔ اب یہ حرف، اس کا نام ہے حروف نطعیہ، یہ مدنی قاعدے کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے اندر تا دال طا، ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، یہ حروف نطعیہ ہیں، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ ہماری زبان کچھ اسی شیپ کی بنی ہوئی ہے، صحیح ہے نا، آگے سے نوکیلی ہے، صحیح نا، یہ زبان کے کنارے کہلاتے ہیں، یہ زبان کی نوک کہلاتی ہے، زبان کی نوک، زبان کا سرا، زبان کا درمیان، صحیح ہے، زبان کی کروٹ، یہاں پر آپ کو اسکرین پر بھی یہ نظر آ رہا ہے۔ تو زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، تا دال طا، ان میں تا بھی ہے۔ تو زبان کی نوک کو آپ نے دانتوں کی جڑ پر لگانی ہے، پڑھنا ہے تا تا تا۔ تا کے اندر کچھ غلطیاں کی جاتی ہیں، نرم کر دیا جاتا ہے تا
تا. اب تا کے اندر سختی ہے. ہر حرف کے اندر کچھ مخارج کی طرح کچھ صفات بھی ہوتی ہے نا. بعض حروف سخت ہوتے ہیں، بعض حروف نرم ہوتے ہیں، بعض پر ہوتے ہیں، بعض باریک ہوتے ہیں. تو تا کے اندر سختی ہے، شدت ہے، تو اس کو شدت کے ساتھ ادا کریں گے. تا یعنی ہلکی سی چپکتی ہوئی. جب زبان لگے گی نا تو شدت اس طرح دیں گے کہ تھوڑی سی گویا کہ زبان چپک رہی ہو. اگر فوراً آ جائے گی تا تا وہ شدت ادا نہیں ہوگی. تو تھوڑی سی شدت یا سختی والے انداز میں اس کو ادا کرنا ہے. تا تا بار بار پڑھ لیں گے انشاءاللہ. 10-15 منٹ بھی وقت دے دیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا.